دلیل نقلی چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلاً اور باقی تمام انبیاء سے اجمالاً. تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا ذکر ہے ان آیات میں. 17-18 انبیاء کا تو نام لیا نا اللہ نے, ابراہیم علیہ السلام کی سوا 17 اور ہیں, اور باقی یہ جو فرمایا کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ سارے آگے, وَذُرِّيَّاتِهِمْ فراغی وَإِخْوَانِهِمْ, یعنی سارے کو اجمالاً اللہ نے پورے انبیاء کا ذکر فرمایا. سمجھ آ رہی؟ اچھا, کل کی جو آیات ہم نے پڑھی ہے نا, اس میں آخری جو آیت تھی نا, وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ, ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی توحید کے بارے میں کیا شروع کر دیا؟ جھگڑا شروع کر دیا. فرمایا اتحاجونی فی اللہ, کیا تم میرے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدانی, حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت دے چکا ہے, میرے پاس ہر قسم کے دلائل موجود ہیں, دلیل عقلی بھی ہے, دلیل نقلی بھی ہے, دلیل وحیہ بھی ہے, اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا تھا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ, یہ سوال کا جواب ہے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کی مخالفت سے تو بچ جا, ورنہ تجھے وہ نقصان پہنچائیں گے, خبردار. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ, اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو, مجھے ان کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ہاں, اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ بھی گیا نا, تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ اللہ کی طرف سے مجھے پہنچا ہے, ان کی طرف سے. کیوں؟ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا, کیونکہ میرے رب کا علم ہر چیز پر کیا ہے؟ وسیع ہے, حاوی ہے, گھرے ہوئے ہے, احاطہ کیے ہوئے ہے. اس لیے میں ان سے نہیں ڈرتا. افلا تتذکرون, وہ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اب آگے فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کا شریک ٹھہراتے, ان سے میں کیوں ڈروں؟ حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس علیم و خبیر اور قدیر ذات کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو جو کسی چیز کے بھی مالک, جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, ان کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ڈرنا تو تمہیں چاہیے, میں کیوں ڈروں؟ میں ان سے کیوں ڈروں؟ ان کے اختیار میں نہ میرا نفع ہے اور نہ پیچھے گزرا نا, قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا, کیا میں اللہ کے سوا ان کو پکاروں جن کے قبضے میں نہ ہمارا نفع ہے نہ نقصان ہے؟ عجیب بات ہے. ولا تخافون, اور نہیں تم ڈرتے, انکم اشرکتم باللہ, اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. بابا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال, پیرا دیتا, نام اولاد دینے والا اللہ, اور نام کیا رکھا ہوا ہے؟ پیرا دیتا. سمجھ آئے؟ یہ میں چھٹی گور میں تھا تو وہاں ایک بزرگ تھے, تو مجھے کہتے ہیں استاد جی یہ گل تھوڑی ٹھیک ہے, لیکن ساڈے جن بزرگ ہیں نا وہ بھی وہ فلانا جو بزرگ ہے اس کا کسی اگر یہ بچہ جمع نا, اگر اتنے نشان ہوا نا ایسا کرتے تو سمجھ لینا کہ وہ میری طرف آیا, یعنی کہ میں نے وہ میری دعا سے ہوا ہے, اور اگر نہیں ہوا نا تو پھر سمجھ لینا کسی اور نے. تو کیسا کیسا لوگوں کا عقائد, لوگوں کے نظریات خراب کرنے. یہ وہ پنیتھا ساتھ چکر ہے. وہ درس جب شروع کیا نا ہم نے, سورۃ آل عمران جب شروع کی اور 80 آیات ہم نے جب سنی, وہ نصر اللہ البردار کی ہم دارے پہ درس دیتے تھے. پہلے مسجد میں شروع ہوا نا درس, تو وہ مولوی صاحب میرے پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے. جب میں درس دے کے چلا جاتا, بعد میں کہتے ہیں یہ سارے اپنے کو ترجمہ کر کے گئے.
پاس بیٹھا ہوتا تھا، اس وقت کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ حالانکہ میں ترجمے کا قرآن جو سامنے پڑھا ہوتا تھا نا وہ احمد رضا خان صاحب کا تھا اور اس پر تشریح نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ ساتھی آگے ساتھی ابا کہتا ہے تھے جو نمبردار علاقے کے، تو ابا کو مسجد کو فساد نہ بچا، میں کہ فساد کیوں بچنا ہے، تو تھوڑا اگر ڈر لگتا ہے نا تو سب مسجد چھوڑو، تو بیٹھا کھول جوڑا بیٹھے کے جسم درس شروع کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے الحمدللہ وہ 7 چک نمبردار صاحب کی بیٹھک میں 6 مہینے درس دیا، سورۃ آل عمران شروع کی تھی، وہ 80 آیات وہاں ہم نے جو ابتدائی 80 آیات پڑھی نا، وہ حیران تھے کہ اچھا غلطی ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہتا تھا قرآن ہے یہ دیکھو آپ، تو ہمیں قرآن سے دور رکھا گیا ہے۔ اگر آپ خدا کی قسم یہ قرآن پڑھو نا اور تمہیں قرآن پڑھایا جائے اور صحیح طرح سے پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، تو یہ سارے اختلافات کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ لیکن وہ ہمیں ڈر ہے نا کہ اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، رازق اللہ کو نہیں مانتے، ہم رازق مسجد کو مانتے ہیں۔ رازق کس کو مانتے ہیں؟ مسجد کو مانتے ہیں۔ یہاں امام صاحب بھی اگر کوئی قاری صاحب آ جائے نا اور اس کی آواز اچھی ہو تو امام بھی ڈرتا ہے کہ نہیں ابن مسلح سے کھڑا کر دیتا تے مقتدین یہ پسند نہ آ جاوے تے میری چھٹی نہ ہو جاوے، یہ ڈر لگا رہتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس واسطے کہ اس نے بھی مسلح کو کی بنایا ہوتا ہے رازق، یہ مسجد ہے تو میرا رزق ہے، نہیں تو او بھائی رازق اللہ کی ذات ہے، واللہ العظیم رازق اللہ کی ذات ہے، اللہ کی قسم اللہ کی ذات، اللہ رازق ہے۔ وہ جو مچھلیوں کو سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ وہ جو یہ بڑے بڑے سمندری جہاز ہیں نا، اگر ان کے نیچے آ جائے تو سمندر وہ جہاز کو اٹھا دیں، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کو رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ شیر کی خوراک کیا ہے؟ اس کو اللہ روزانہ گوشت دیتا کہ نہیں دیتا؟ تازہ گوشت، وہ باسی گوشت نہیں کھاتا، یاد رکھنا، تازہ گوشت اس کو روزانہ اللہ دیتا ہے۔ تو اس کو جنگل کے درندوں کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ سور جو نجس العین ہے، کیا ہے نجس العین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جس کے جسم کا کوئی حصہ بھی پاک نہیں ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ جو حرام جانور ہے نا، کتا، گدھا، ان کا چمڑا جو ہے نا، چمڑا یہ اگر اس کو رنگا جائے، رنگنے کے بعد اس کو رطوبتیں ختم ہو جاتی ہیں نا، یہ پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن خنزیر کے جسم کا کوئی حصہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، نجس العین ہے، یہ مطلب نجس العین کا۔ اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ ہاں، تو یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ہاں، کیا یہ اگر اللہ کی توحید بیان کرے، اللہ کی وحدانیت بیان کرے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اور اللہ کی عبادت کرے تو کیا یہ بھوکا مر جائے گا؟ لیکن ہمارا ایمان، میں کہتا ہوتا ہوں اور یہ زور و شور سے کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان بنا ہی نہیں ہے۔ ایمان بنتا ہے قرآن سے۔ ایمان کس سے بنتا ہے؟ اللہ کے قرآن سے بنتا ہے، کس سے کہانی سے نہیں بنتا، کس سے کہانی سے؟ قرآن، اور قرآن ہم نے نہ سنایا ہے اور نہ ہم نے سنا ہے، زندگی گزر گئی۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، تو یہ لوگوں کو ہم جی اگر جمع ایسے نشان ہوئے نا تو سمجھ لینا کہ وہ میری دعا نہ جمع خدا کا، یہ کوئی اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے؟ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ یہی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اور میں ان سے کیوں ڈروں جن کے قبضے میں کچھ بھی نہیں اور تم اس کو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، اور تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے ساتھ تم نے کیا کر دیے ہیں، ان سب کو شریک کر دیا ہے۔ ما لم ينزل به، اور جن کی معبودیت کے متعلق نہیں اتاری، علیکم تم پر، سلطانن کوئی دلیل۔ کیا اللہ نے کہا ہے کہ یہ لجپال ہے؟ بولتے نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کسی انسان کے متعلق، کسی نبی کے متعلق، کسی ولی کے متعلق،
غوث، قطب، ابدال، جن، بشر، نوری، ناری، عرشی، فرشی، کسی کا نام لے کر اللہ نے کہا ہو بھئی یہ جو ہے نا یہ تمہاری کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہے، کہا ہے؟ یہ داتا ہے، کہا ہے؟ یہ جو ہم جو داتا صاحب سارے گواہ بھی کہتے ہیں داتا صاحب، داتا کے دربار میں کہتے ہیں، اور داتا کا دربار تو یہ ہے، داتا کا دربار کون سا ہے؟ داتا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اللہ داتا ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کوئی اس کا داتا کس نے نام رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ سمیتموها انتم و آباؤکم، قرآن کہتا ہے، جو یوسف اٹھا کر دیکھ لو اور سورہ نجم اٹھا کے دونوں سورتیں میں لکھ لو، سمیتموها انتم، تم نے نام رکھے ہیں، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی سند اور دلیل نازل نہیں کی۔ یہ نام تو ہمارے رکھے ہوئے، ہم نے کہا کہ یہ فلانا یہ فلانا، نہ تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں لجپال ہوں۔ جو اللہ والے گزرے ہیں نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں داتا ہوں، میں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہوں، میں جناب علی یوں ہوں تو فلاں ہوں۔ یہ پیچھے والے زندگی میں ان کو نہیں مانا، جب زندگی میں انہوں نے توحید بیان کی ہے نا تو ان کی بات ہے، ان کے مرنے کے بعد شیطان نے کہا کہ میں تیری عبادت نہ کروائی نہ تو میں نے بھی شیطان نہ آنا، ان سے قبریں بنوا کر نا، یہ تو ہماری زندگی میں بھی۔ یہ تلنگانہ کا واقعہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، موحد آدمی تھے، تو یہ ٹانگوں، اس وقت ٹانگوں کا زمانہ تھا، یہ گاڑیاں ہوتی نہیں تھی، تو جس ٹانگے پر اس کا بیٹھنا نا، کرایہ دے کر بیٹھنا، تو توحید لوگوں کو سنانے سے لوگ ان کو اتار دیتے، دھکے مار کو اتار دیتے۔ ابھی یہ ہمارے میں نے خود ان کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی ہے، میری ملاقات ہوئی ہے کہ آدم پتر بسم اللہ کا ترجمہ آندے ہی، اعوذ باللہ کا ترجمہ آندے ہی پنجابی میں، ٹھیک ہے نا، تو مجھے انہوں نے سکھایا آہ کنج کہ میں پناہ منگدا اس اللہ دی پناہ میں آنا اس شیطان تو جڑے چکے ہو جائے، شیطان الرجیم، رجیم کا معنی کیا ہے؟ چکے ہوئے شیطان۔ اچھا اب جب وہ فوت ہو گیا تھا، اب کہتے ہیں اے بڑے بزرگ سچی، اے اللہ حسن، اب ان کے قبر کو پکا بنا رہے ہیں۔ جب وہ توحید بیان کر رہے تھے تو ان کی بات ہے، اب انہی کی قبر کو کیا بنا رہے ہیں؟ سجدہ گاہ بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنی زندگی کا واقعہ ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اسی طرح یہ اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں نا، شرک کی ابتدا یہی سے ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنے بزرگ تھے؟ 5 بزرگ، اور سورۃ نوح کے اندر ذکر ہوا ہے نا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 بزرگ تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی مسجد قبر ان کے بنا کر نا، تو ان کے ساتھ ہی مسجد بنا دی۔ یہ پہلی جو نسل تھی نا، یہ تو اللہ کی عبادت کرتی رہی اور وہ ان کی قبریں ساتھ تھی، سامنے تھی۔ اگلی جو نسل آئی نا تو شیطان نے کہا تھوڑے ابھی انہوں نے سجدے کر نسل دیکھو نا، سامنے نہیں ہے، انہوں سے یوں کر کے شرک کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے، اس نے پہلے کوئی شرک نہیں کیا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ کام ہوا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اس بات سے کہ تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، مَا ان کو لم ينزل بِهِ، کہ نہیں اتاری ان کے بارے میں، ان کی معبودیت کے متعلق، علیکم تم پر، سلطانہ کوئی سند، کوئی دلیل۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب تم بتلاؤ، ایک تم ہو کہ تم اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک کرتے ہو، اور ایک میں ہوں کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں اور خالص اسی کو پکارتا ہوں۔ ان دونوں جماعتوں میں سے کون امن کا حقدار ہے؟ کون حقدار ہے؟ کون دل جمی کا حقدار ہے؟ کون محفوظ ہوگا قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے؟ کون؟